رسول اللہ نے تعریف کی فاروق اعظم کی، رسول اللہ نے تعریف کی فاروق اعظم کی، بشارت جنتی ہونے کی دی فاروق اعظم کی، بہت تعریف کرتے تھے، بڑی تعظیم کرتے تھے، بہت تعریف کرتے تھے، بڑی تعظیم کرتے تھے، صحابہ اہل بیت اور خود علی فاروق اعظم کی، صحابہ اہل بیت اور خود علی فاروق اعظم کی، بچایا ساریہ کو الجبل کہہ کر مدینے سے، بچایا ساریہ کو الجبل کہہ کر مدینے سے، جو خطبہ میں نظر ان پہ پڑی فاروق اعظم کی، جو خطبے میں پڑی ان پر نظر فاروق اعظم کی، بکثرت ہے احادیث نبی ان کے فضائل میں، بکثرت ہے احادیث نبی ان کے فضائل میں، صفت قرآن میں پائی گئی فاروق اعظم کی، صفت قرآن میں پائی گئی فاروق اعظم کی، رسول اللہ نے تعریف کی فاروق اعظم کی۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب لاولاق احمد مجتبیٰ مکین گنبد خضرا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج 2 محرم الحرام 1445 ہجری جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں دست بستہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس دن کی برکات سے ہم سب کے خالی دامن مالا مال فرمائے۔ ماہ ماہ محرم الحرام کا آغاز ایک ایسی
قربانی اور ایک ایسی شہادت کے ساتھ ہوتا ہے جس کا تاریخ اسلام میں ایک خاص نمایاں مقام ہے۔ محرم الحرام وہ کہ تذکرہ اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے کہ اس میں خانوادہ مصطفیٰ کے عظیم چشم و چراغ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جناب حضرت حیدر کرار کے دل کا چین اور فاطمہ الزہرا کے دل کا سرور، جناب حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ تعالی علیہ، آپ کی کرب و بلا میں دی جانے والی عظیم قربانی کا تذکرہ اہل ایمان کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور یہ تذکرہ خیر کر کے اپنے دلوں میں حب آل محمد کا چراغ روشن کرتے ہیں۔ لیکن اسی محرم الحرام کا آغاز ایک ایسے بطل جلیل، مرد حر، صحابی رسول، مراد قلب مصطفیٰ، چاہت مصطفیٰ، خلیفہ عدل و انصاف، فاتح روم و ایران، فاتح قبرص و دمشق، فاتح یروشلم، فاتح مصر، حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سن 23 ہجری کی ذیقات کی آخری تاریخوں میں فجر کی نماز میں زخم لیا اور سن 24 ہجری کے پہلے دن محرم الحرام کی تاریخ کو آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم اسلام کے سپوت ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین کے محبوب نے اللہ سے خود دعا کر کے مانگا، طلب کیا، اور سرکار کے دل کی چاہت اور خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عزت عطا فرمائے۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا اور ابن خطاب کے دل کو نرم کیا اور اسلام کے دامن کرم سے وابستہ کیا۔ اسلام میں جب آئے تو آپ نے اسلام کے لیے اپنا تن من دھن وقف کیا اور اسلام کی خدمات میں اپنے آپ کو لگا دیا۔ جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری میں انتقال پرملال ہوتا ہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور پہلے امیر المومنین مقرر ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر کے لیے خلیفہ کا ٹائٹل اور لقب استعمال ہوتا تھا، لیکن آپ کے بعد جناب فاروق اعظم وہ پہلے انسان ہیں جن کے لیے امیر المومنین کا ٹائٹل استعمال کیا گیا۔ آپ نے 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو مسلمانوں کی باغ دوڑ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر سن 24 ہجری تک تقریباً 10 سال 5 ماہ اوپر کچھ دن بنتے ہیں آپ نے اقتدار کو سنبھالا، اور ان 10 سالوں میں آپ نے اسلام کی اس قدر خدمات سر انجام دی کہ اسلام کی سرحدوں کو آپ نے دور دور تک پھیلا دیا۔ کتب تاریخ یہ بتاتی ہیں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مقبوضہ ممالک کا کل رقبہ 22,51,030 مربع میل تک پھیل گیا، جس کی حدود اربع کا اس طریقے سے تقسیم کیا گیا کہ مکہ شریف سے شمال کی طرف 1036 مربع میل تک، مشرق کی طرف 1087، جنوب کی سمت 483 اور مغرب کی جانب چونکہ آپ کی حکومت کی سرحد جدہ تک تھی تو یہ تمام علاقہ آپ نے اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا۔ اور آپ وہ عظیم انسان ہیں کہ جن کے 10 سالہ دور اقتدار میں شام، عراق، جزیرہ، خوزستان، عراق عجم، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران، جس میں بلوچستان کا بھی کچھ حصہ آتا ہے،
آپ نے 10 سال سے کچھ زیادہ عرصے میں یہ تمام ممالک فتح کر کے اب وہاں پر اسلام کا پرچم جب وہ گاڑ دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے 10 سالہ اقتدار میں اللہ کی مخلوق کی بے بہا خدمات سر انجام دی، اور عدل اور انصاف کا اس طریقے کے ساتھ آپ نے جب وہ علم بلند کیا کہ کسی بندے کو بھی کسی مقام پر بھی زیادتی کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے بے شمار اصطلاحات اسلام کے اندر کی۔ آپ نے محکمہ آبپاشی کا اجرا کیا، اور محکمہ آبپاشی میں صرف ایک مصر کے ملک میں 1.25 لاکھ مزدوروں کو وہاں پر مقرر کیا گیا، جن کو روزینے دیے جاتے اور جن کو تنخواہ پر آپ نے مقرر کر کے وہاں ان کو مستحکم کیا۔ محکمہ زراعت کا اجرا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں باقاعدہ طور پر آیا۔ سن ہجری کا آغاز جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت کے ساتھ سن ہجری کا آغاز کیا، یعنی کہ عیسائیوں کا 21ویں سال تھا اور سکھوں کا جو 12ویں سال ہے۔ ہر قوم کا ایک اپنا یعنی کہ سال کا نظام ہے۔ مسلمانوں کا اپنا سال کا نظام اس وقت تک نہیں تھا، لیکن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس خواہش کا اظہار جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کا ایک اپنا سال ہونا چاہیے۔ تو محرم الحرام کو پہلا مہینہ مقرر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو پیش نظر رکھ کے آپ نے سن ہجری کا آغاز کیا۔ اسلامی کیلنڈر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا۔ پھر فوجداری کا نظام، عدالتوں کا نظام، پولیس کا محکمہ، قاضی قضات کا محکمہ، سینٹ، قومی اسمبلی کے تمام نشستیں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے مبارک میں آپ نے اپنی خاص نگرانی میں قائم فرمائے، اور جو قاضی مقرر کیے ان کی تنخواہیں زیادہ اس لیے رکھیں تاکہ یہ لوگ فیصلہ دیتے ہوئے کسی کی طرف مائل نہ ہوں۔ رشوت کا دروازہ بند کیا، سفارش کا دروازہ بند کر دیا۔ کہا کہ اگر ایک غریب بندہ کسی بڑے خاندان کے بندے کے خلاف فیصلہ قاضی کے بارگاہ میں دائر کرتا ہے تو قاضی کے سامنے وہ امیر اور غریب دونوں جب وہ برابر کھڑے ہوں گے، اور اس غریب کو اس امیر کا کوئی ڈر اور جب وہ دبدبا اس کے دل میں نہیں ہوگا، اور وہ اپنا معافی ضمیر کھلے انداز کے ساتھ قاضی کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ آپ نے صوبے مقرر کیے، عرب ممالک کے تمام صوبوں میں مکہ، مدینہ، اس کے بعد عراق، مصر، قازقستان، یہ تمام 8-9 آپ نے صوبے مقرر کیے، اور وہاں پر اپنے والی مقرر کیے، اور جب آپ نے گورنر مقرر کیے تو ان گورنروں کے لیے آج ہمارے بھی جب حکومتیں بنتی ہیں، کوئی نیا وزیر اعظم آتا ہے تو اس کے لیے پہلے ہم ایک حلف برداری کی رسم ہوتی ہے، اوتھ کے جب سرمنی کی جاتی ہے اس میں ایک حلف نامہ ہوتا ہے، اور وہ حلف لیا جاتا ہے کہ یہ تم نے کام کرنے ہیں اور یہ کام ایسے جن سے تم نے اجتناب کرنا ہے۔ وہ وہاں پر مشکل سے وہ حلف تو اٹھا لیتے ہیں ہمارے، لیکن حلف اٹھانے کے بعد فوراً بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کس بات پر حلف اٹھایا۔ لیکن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 4 ایسی شرائط حلف نامے کے اندر رکھیں کہ ان پر عمل کرنا ہر جب وہ گورنر پر لازم قرار دیا۔ خالی آپ نے وزارتیں نہ دیں، خالی آپ نے گورنر مقرر نہ کیے، خالی آپ نے ضلع داری کا نظام مقرر نہ کیا، بلکہ جن کو عمل مقرر کیا پھر ان پر کڑی نظر رکھی تاکہ کہیں پر بھی وہ بندے گڑبڑ نہ کریں۔ پہلی شرط آپ نے یہ رکھی، فرمایا کہ جو بھی عامل ہے، جو بھی گورنر ہے، وہ عربی نسل گھوڑے پر کبھی بھی سفر نہیں کرے گا۔ اس وقت کی سب سے عظیم سواری، سب سے اعلیٰ گھوڑا عربی نسل گھوڑا ہوتا تھا۔ جیسے آج ہماری XLI لگا لے، 2D لگا لے، پراڈو لگا لے، ہمارے وزراء کے پاس کیا کیا نہیں ہے۔ ایک وزیر، اس کے پروٹوکول میں درجنوں گاڑیاں دے دی جاتی ہیں، لیکن آپ نے کہا اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا کہ بیت المال کو بے جا صرف کیا
کیا جائے. بیت المال جو مسلمانوں کا مال ہے, ہمارے ٹیکسز ہوتے ہیں, ہم ٹیکس دیتے ہیں بے بہا. آج ہم اپنے جب وہ بجلی کے بل کا سامنے رکھ لیں, بجلی کا بل آدھا اور ٹیکس اس سے زیادہ ہوتے ہیں, ہمارے ٹیکس ہوتے ہیں, اور ہمارے ٹیکسوں پر ہمارے وزیر پلتے ہیں, عیاشیاں کرتے ہیں, ظلم زیادتی وہ کرتے ہیں, اور اس کا تاوان پھر اس غریب عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ نے کہا میں جس کو بھی جس ملک کا جس علاقے کا والی مقرر کرتا ہوں, اس کے لیے پہلی شرط یہ مقرر کرتا ہوں کہ جیسی سواری عام بندوں کی ہے ایسی سواری تم بھی استعمال کرو گے, کوئی یعنی کہ عربی نسل گھوڑا استعمال نہ کرے. دوسری شرط آپ نے کہا کہ وہ باریک جب وہ ہلکا کپڑا وہ استعمال نہیں کرے گا, بلکہ موٹا خردرا کپڑا وہ والی جب وہ پہنے گا. پھر آپ نے کہا کہ آٹا گوندنے کے لیے اس کو آٹے کو پہلے چھانا جاتا ہے, چھان کا چھان الگ کر کے باریک آٹا الگ کیا جاتا ہے تاکہ روٹی ٹھیک بنے. فرمایا جو والی بنے گا, جو عامل بنے گا, وہ انچھنا آٹا اس کی روٹی کھائے گا. پھر آپ نے کہا کہ جو بھی والی بنے گا اس کے دروازے پر سیکورٹی گارڈز مقرر نہیں کیے جائیں گے, کوئی بواب, کوئی نگہبان, کوئی دربان مقرر نہیں کیا جائے گا, تاکہ دن ہو یا رات کوئی غریب بندہ بھی اگر والی کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ بلا جھجک جب وہ اپنے عامل کے پاس آئے اور اپنا مسئلہ بیان کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دروازے پر سیکورٹی گارڈز ہو اور وہ اس بندے کو وہاں پر ہی روک دے. آج کسی بڑی جو سیٹ والے بندے سے ملنا تو بہت دور کی بات ہے, پنڈ اے سی کے پاس جانا ہو تو اے سی سے ہماری ملاقات مشکل ہو جاتی ہے. باہر بیٹھنے والے ان کی گماشتے ہم کو وہاں پر ہی روک دیتے ہیں کہ تم یہاں پر بیٹھو, پہلے ہمارا ہاتھ گرم کرو, کوئی رشوت دو, کوئی ہمارے منہ میں ہڈی ڈالو, تب ہم تم کو آگے جانے دیں گے. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بندہ اپنے عامل کے پاس آئے تو اس کو سیکورٹی گارڈ سے اجازت لینی پڑے. ایک بار جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں گشت کر رہے تھے, ایک کونے سے آواز آئی, کہا اے عمر تم نے لوگوں کے لیے الگ اصول بنائے ہوئے ہیں اور اپنے عاملوں کے لیے الگ اصول بنائے ہوئے ہیں, کیا تمہیں خدا کا ڈر نہیں ہے؟ جب یہ بات ایک بندے نے کی تو آپ رک گئے, آپ نے توجہ کی تو ایک بوڑھا بندہ اس نے یہ بات کہی تھی, آپ نے اس کو قریب بلایا, کہا بتاؤ تمہارا کیا معاملہ؟ اس نے کہا کہ آپ کے مصر کے جو عامل ہیں وہ آج کل باریک کپڑے پہنتا ہے اور اس نے دروازے پر اب تو دربان بٹھا لیا ہے اور لوگ اس سے ملنے کے لیے پہلے دربان سے اجازت لیتے ہیں. آپ نے وہیں بازار پر کھڑے ہوئے اپنے ایک جب وہ ساتھ جب مصاحب محمد ابن مسلمہ ان کو کہا کہ ابھی گھوڑا دوڑاؤ, مصر جاؤ, وہاں پر جو ان کے عامل تھے ان کا نام تھا ایاز ابن غنم, کہا جاؤ جا کر پہلے انویسٹیگیٹ کرو, تحقیق کرو کہ یہ جو بندہ اس پر الزام لگا رہا ہے کیا ایسا ہے یا نہیں ہے. اگر ایسا ہوا ایاز ابن غنم نے اگر باریک کپڑے پہنے ہوئے اور اگر اس کے دروازے پر سیکورٹی گارڈ ہوا تو وہ جس حال میں ہو اس کو گھسیٹ کر میرے سامنے لے آؤ. یہ اب وزیر اعظم ہے, یہ صدر ہے, یہ ملک کا بڑا جو سربراہ ہے جو حکم دے رہا ہے اپنے وزراء کے بارے میں. آج وزراء کو بھی اپنے بڑے جو بادشاہ کے سامنے بلایا جاتا ہے. جب ہمارے اے سی, ہمارے ڈی سی, ہمارے یہ بڑے بڑے یہ لوگ جب اپنے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, بڑے پروٹوکول ہوتے ہیں, آگے پیچھے گاڑیاں روڈ لگ جاتے ہیں, لوگوں کو روکا جاتا ہے, اشارے سگنل دیے جاتے ہیں, خواہ کوئی ایمرجنسی میں ہو, خواہ کوئی ایمبولینس میں ہو, خواہ کوئی مر رہا ہو, خواہ کوئی حاملہ خاتون ہو راستے میں پڑی ہو, تمام کو روک کر اس ہمارے سرکاری گماشتے کو گزارا جاتا ہے. لیکن آپ نے کہا بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اگر وہ دیکھو کپڑے اس کے باریک ہیں, اگر دیکھو دروازے پر سیکورٹی گارڈ ہے تو پھر تم کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے.
اندر جانا اور جا کر ایاز ابن غنم کو بازو سے پکڑنا اور جس حال میں ہو اس حال میں لے کر آنا۔ جب محمد ابن مسلمہ گئے مصر، جا کر انہوں نے دیکھا واقعہ دروازے پر سیکورٹی گارڈ بھی بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے۔ اندر گئے، جا کر دیکھا کہ آپ کے اس عامل نے ایاز ابن غنم انہوں نے باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو آپ کے بھیجے ہوئے آدمی نے غصے کے ساتھ ایاز ابن غنم کو دیکھا اور ایاز ابن غنم کو دیکھ کر کہا اٹھو، جس حال میں ہو اس حال میں امیر المومنین کے پاس چلو۔ امیر المومنین نے طلب کیا ہے۔ اب اس بندے کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اب وہ بندہ ڈر رہا ہے کہ میرا اب جب وہ محاسبہ ہوگا وہاں سے ایک ننگی اونٹنی پر سوار کیا گیا۔ یہ ہے مصر کے عامل اور گورنر کا حال کہ ہے مصر کا گورنر مسلمانوں کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا بڑا آدمی ہے، لیکن فرمایا سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، لہذا اس کو خدمت قوم کی کرنی ہے، اپنی خدمت نہیں کروانی۔ اب جو محمد ابن مسلمہ ہیں آپ گھوڑے پر ہیں اور مصر کے والی کو ایک ایسی اونٹنی پر بٹھایا گیا جس کے اوپر پلان نہیں ہے، ننگے جسم پر بٹھا کر مصر سے مدینہ لایا گیا۔ جب مصر سے مدینہ پہنچے ایاز ابن غنم تو جناب فاروق اعظم کے سامنے مقدمہ رکھا گیا، کہا حضور آپ نے تو اپنے عمل کے لیے یہ شرائط رکھی تھی، دروازے پر دربان نہیں ہونا چاہیے، باریک کپڑا نہیں پہنا چاہیے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی چاہیے اور ایرانی گھوڑے پر سفر نہیں کرنا چاہیے، یہ عمال کے لیے اور گورنروں کے لیے احکامات ہیں، لیکن آپ کے گورنر نے آپ کی بات کو پس پل ڈال کر ان شرائط کو توڑا۔ جب آپ نے سنا غضبناک ہو گئے، چہرے پر غصے کے آثار ہیں، آپ نے کہا ابھی اس کے یہ کپڑے اترواؤ، یہ باریک کپڑے اترواؤ اور موٹے خدر کے اس بندے کو کپڑے پہناؤ۔ کپڑے پہنوا کر کہا جاؤ جا کر بیت المال سے 50 بکریاں لو اور جا کر جنگل میں ان بکریوں کو چراؤ، تم مسلمانوں کی جب وہ مالی کرنے کے قابل نہیں ہو، کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ عمر نے تمہارے لیے کیا شرائط مقرر کی؟ اور جب آپ نے اس کو بھیجنا کا حکم دیا، کہا کہ تم کو بکریاں چرانے میں شرم اور آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیوں؟ تو غنم کا بیٹا ہے، اور غنم جو عربی میں بکری کو بولا جاتا ہے، کہا تو بکریاں چرانے والے کا بیٹا ہے، لہذا اگر تو آج عامل بن گیا ہے تو آج بکریاں چرانے میں تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے۔ جب یہ حکم جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیا تو وہ آپ کا عامل، آپ کا گورنر آپ کی قدموں میں گر گیا، توبہ استغفار کر کے کہتا ہے حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف فرما دیں، آج کے بعد ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ تو آپ نے ایسے اپنے عمال کا محاسبہ کیا، عدل ایسے ہی، انصاف ایسے ہی عام نہیں کیا، بلکہ انصاف کو غریب سے غریب بندے کے دروازے تک پہنچا دیا۔ اور آپ کی عاجزی، آپ کی سادگی کا حال کیا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، جو غریب سے غریب تر لوگ ہیں جن کو روزینے دیے جاتے ہیں، عمر فاروق ان کے رجسٹر اور کاپی کو اٹھا کر خود لوگوں کے دروازوں پر جاتے ہیں، روز لوگوں کے گھر جا کر ان کے گھر کے کام بھی کرتے ہیں، جو بیوہ ہے جس کے گھر مرد کوئی نہیں اس کے مردوں والے کام بھی امیر المومنین کر رہا ہے، جن کا باپ مر گیا، جن کے بچے چھوٹے ہیں، ان کی بکریوں کا دودھ بھی امیر المومنین دوتے ہیں، اور جن کے خاوند جہاد پر گئے ہیں ان کے جب خطوط آتے ہیں خط لے کر دروازے پر جانے والا امیر المومنین ہے، پھر بتایا جاتا ہے فلاں دن قاصد نے واپس جانا ہے، اگر تم نے اپنے خاوند یا بیٹے کے نام کوئی پیغام دینا ہے میں فلاں دن آؤں گا، تم خط لکھ رکھنا، میں تمہارا خط تمہارے بیٹے یا خاوند تک پہنچاؤں گا۔ اور جن کے گھروں میں کوئی بندہ خط لکھنے والا نہیں ہوتا تھا، امیر المومنین کہتے قلم دوات لے کر میں دروازے کے باہر گلی میں بیٹھتا ہوں، تم دروازے کے اندر بیٹھ کر میری بہن اپنا معافی ضمیر بتاتی جاؤ، میں لکھتا جاؤں گا اور تمہارا خط لکھ کر تمہارے خاوند تک خود پہنچا دوں گا۔ یہ ہے امیر المومنین، اور یہ ہے جو وہ خدمت خلق کرنے والا مخلوق کا خادم انسان جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک معمول تھا کہ آپ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک جب جلدی نکل جاتے، ایک بوڑھیا باہر ڈیروں پر رہ
رہتی ہے, آنکھوں سے نابینی ہے اور معذور ہے, اس کے تمام گھر کے کام کاج کر کے آپ آ جاتے تھے. گھڑے میں پانی بھرنا, اس کے جو سیر میں جھاڑو دینا اور روٹی بنا کر اور اس کو اپنے منہ میں پہلے چبا کر نرم کرنا اور پھر اس مائی کے منہ میں ڈالنا, اور وہ مائی روزانہ جناب صدیق اکبر کو دعائیں دیتی تھی. جب آپ کا انتقال پرملال ہوا اور آپ اس دنیا سے پردہ کر گئے تو جناب سیدنا فاروق اعظم کو بتایا گیا کہ آپ کے معمولات میں یہ بھی معمول تھے کہ آپ صبح سویرے وہاں جایا کرتے تھے. آپ بھی اپنے پیشرو کی اقتدا کرتے ہوئے جب وہاں پر پہنچے اور جا کر معاملہ دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں کہا, اے میرے مالک, تو نے ابوبکر کو کیسا عزم, حوصلہ اور صبر دیا تھا کہ جس نے ہم مسلمانوں کو اس مشقت میں ڈال دیا. یعنی کہ وہ اتنے نچلے درجے تک آ کر مسلمانوں کی خدمت کرتے تھے. جناب فاروق اعظم 22 جمادی الثانی کو جب خلیفہ مقرر ہوئے, آپ نے پہلا خطبہ دیا, کہا لوگو, اگر میں اسلام کے احکامات کے مطابق کوئی کام کروں یا حکم دوں اس کی تعمیل کرنا, اور اگر میرا کوئی کام بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو تو تم کھڑے ہو جانا. پھر آپ نے کہا, لوگوں بتاؤ, بے شک تم جانتی ہو میں بہت غصے کا تیز انسان ہوں, میں غضبناک انسان ہوں, بہادر ہوں اور لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں. اور میرے بارے میں حضور نے فرمایا, جس گلی سے عمر ایک بار گزر جائے وہاں شیطان گزرا نہیں کرتا, شیطان آگے سے آئے شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے. عمر وہ ہے جس کی زبان پر حق بولتا ہے, جس کی زبان پر سچائی آتی ہے. لوگوں ذرا مجھے بتاؤ, اگر میں کوئی ایسا کام کروں جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو تم کیا کرو گے؟ یہ بات آپ نے اپنی مجلس شورا میں کی. بے شمار صحابہ کرام بیٹھے تھے جن میں غریب بھی تھے, امیر بھی تھے, چھوٹے بھی تھے, بڑے بھی تھے. آپ نے ان کے سامنے کہا, بتاؤ مجھے, اگر میں کوئی کام ایسا کروں جو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہو تم کیا کرو گے؟ وہاں پر ایک غریب بوڑھا کھڑا ہو گیا, کہا, عمر یاد رکھنا ابھی ہماری تلواریں کند نہیں ہوئی, ابھی ہماری تلواروں کو زنگ نہیں لگا. اگر تم نے کوئی کام خلاف شریعت کیا ہم اپنی تلوار سے تمہیں سیدھا کر دیں گے. اب یہ بات پوچھنے والا کون ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور جس کے سامنے کوئی دم مار نہیں سکتا, لیکن ایک آپ کا پیشرو, ایک آپ کا غلام, ایک آپ کی امت میں رہنے والا مسلمان کہتا ہے, عمر یاد رکھنا کوئی بھی کام خلاف شرع مت کرنا, اگر تم نے کوئی کام خلاف شرع کیا ہم تلوار سے سیدھا کر دیں گے. آپ نے جب یہ بات سنی آپ کو غصہ نہیں آیا؟ آج کے اگر دور کا کوئی سیاسی بندہ ہو, کوئی افسر ہو, کوئی وزیر مشیر ہو, اس کے سامنے کوئی ایسی بات کی جائے تو بندے جو بات کرے اس کو کئی سال تک جیل کی چکی وہ کاٹنی پڑتی ہے, وہاں پر ذلیل و رسوا ہونا پڑتا ہے. لیکن جب اس بندے نے کہا, عمر ہم تلوار سے تمہیں سیدھا کر دیں گے, آپ نے خدا کا شکر ادا کیا, کہا, اے میرے خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو نے امت مصطفیٰ میں ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جو عمر کو بھی سیدھا کرنا جانتے ہیں. یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار. اور عدل و انصاف کا حال کیا ہے؟ ایک دن بازار سے گزرے, وہاں پر ایک جب اونٹ بک رہا تھا. مدینے میں قحط سالی تھی لیکن اونٹ بڑا فربا تھا, موٹا تازہ اونٹ تھا. آپ نے پوچھا, یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو بتایا گیا آپ کے بیٹے عبداللہ کا ہے. آپ نے کہا, عبداللہ کو بلاؤ. عبداللہ بن عمر کو بلایا گیا, پوچھا, عبداللہ بیٹے یہ اونٹ بڑا موٹا ہے, جبکہ مدینے میں تو قحط سالی ہے, کافی عرصے سے کوئی بارش نہیں ہوئی, تیرا اونٹ فربا کیسے ہے, موٹا تازہ کیسے ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے, ابا جان یہ اونٹ دراصل سرکاری چراگاہ میں چرتا رہا ہے, سرکاری جو زمینیں ہیں وہاں پر باؤنڈری وال لگی ہے, کوئی اور جانور تو اندر جا نہیں سکتا, لیکن میں نے اپنا جانور وہاں پر داخل کر دیا, سرکاری چراگاہ میں چرتا رہا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جلال آ گیا, فرمایا, ہو میرا بیٹا اور مسلمانوں سے خیانت کرے؟ کہا, اونٹ بیچو, جو اونٹ کی عام نارمل قیمت ہے وہ پاس رکھو, باقی سارے پیسے بیت المال میں جمع کرا دو, ان پیسوں پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے. یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار. اور آل محمد سے, آل بیت سے محرم کا مہینہ ہے تو ایک بات یہاں بھی کرتا جاؤں. آج لوگ کہتے ہیں صحابہ و آل بیت میں منافرت تھی, یہ دوری تھی. سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں, کیا کوئی بندہ غیروں کو رشتہ دیتا ہے جن سے دشمنی ہو, جن سے انسان کو نفرت ہو, یا جو بندہ ظلم اور زیادتی کرے کیا اس سے کوئی رشتہ کرتا ہے؟
کوئی بھی بندہ اپنے دشمنوں کو بیٹیاں نہیں دیتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بطل جلیل ہیں جو جناب علی المرتضیٰ کے داماد بھی ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ عظیم خاتون ہے جو جناب عمر فاروق کے نکاح میں ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور اقتدار ہے، خلیفہ ہیں، عمر کے بڑے ہیں، عمر زیادہ ہے، لیکن ایک دن جناب علی کو پاس بٹھا کر کہتے ہیں اے میرے ویر علی، میرا دل کرتا ہے تو اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ آپ نے کہا عمر کیسی باتیں کرتے ہو، تمہاری عمر کہاں، میری بیٹی چھوٹی سی ہے، میری بیٹی کی عمر تھوڑی ہے، تمہاری عمر زیادہ ہے۔ یہ میں بات اپنی کتاب سے نہیں کر رہا، احتجاج طبرسی اہل تشیع کی کتاب ہے، نور الابصار اہل تشیع کی کتاب ہے، وہاں ان کتابوں میں آج بھی یہ بات روز روشن کی طرح لکھی ہوئی ہے۔ جناب علی کہتے ہیں عمر تمہاری عمر زیادہ ہے، میری بیٹی کی عمر تھوڑی ہے، میں تمہاری ساتھ بیٹی کا نکاح کیسے کروں؟ تو آپ نے کہا اے میرے ویر علی، میں کوئی خواہشات نفسانی کے لیے نکاح نہیں کرنا چاہتا، میں تو بس تمہارے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میرا جب نام لیا جائے تو یہ کہا جائے عمر وہ ہے جو علی المرتضیٰ کا داماد ہے، عمر وہ ہے جس کا علی کے گھر سے تعلق ہے۔ اور جب وہ یزدگرد کی پوتی شہر بانو ایران کے مال غنیمت میں آتی ہے مدینے میں، تو جب تمام مال غنیمت تقسیم کیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس شہزادی کے بارے میں مشاورت کرو میرے ساتھ، اس کا نکاح کس سے کرنا چاہیے؟ لوگوں نے کہا یہ شہزادی ہے لہذا شہزادے کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ اور اس وقت 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے فاروق کا بیٹا عبداللہ شہزادہ ہے۔ جب لوگوں نے یہ کہا، آپ کی مجلس مشاورت نے یہ کہا کہ عبداللہ بن عمر جو شہزادہ ہے اور عبداللہ بن عمر بذات خود نکاح کرنے کی طرف مائل بھی ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کے آنکھوں سے آنسو آئے، چہرے پر غصے کے آثار، کہا حسین کے ہوتے ہوئے تمہیں عبداللہ زیادہ شہزادہ دکھائی دیتا ہے؟ میری نظر میں روئے زمین پر مصطفیٰ کا بیٹا علی مرتضیٰ کا شیر حسین ابن علی ہے جو شہزادہ ہے اور اسی کے ساتھ شہر بانو کا نکاح ہوگا۔ خود نکاح پڑھایا صحابہ کرام کی مجلس میں اور اپنی طرف سے مار دیا۔ امام حسین کا نکاح شہر بانو کے ساتھ ہوا اور حق مار امام حسین نے نہیں دیا بلکہ اس کا حق مار بھی جناب فاروق نے دیا، اور نکاح کر کے اتنا مال دیا کہ اس مال کے ساتھ آپ سیراب ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نکاح شہر بانو سے کرنے والے فاروق اعظم ہیں۔ غزوات سے جب مال واپس آتا، غزوہ غنیمت آتا، تو آپ تمام غازیوں میں مال تقسیم کرتے ہیں، سب کو 5,000 ہزار دینار دیے جاتے ہیں، لیکن حسن حسین کو 10,000 ہزار دینار دیے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر اعتراض کرتے ہیں حسین بھی چھوٹا، حسن بھی چھوٹا، میں تو وہ ہوں جو حضور پاک کے زمانے میں بھی جنگوں میں شرکت کرتا تھا، میں تو وہ ہوں جس نے سرکار کے ساتھ مل کر تلوار چلائی ہے، مجھے تھوڑا دیا جاتا ہے، حسن اور حسین کو زیادہ دیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر ذرا غور سے بات کرو، کیا تمہارا باپ حسین کے باپ جیسا ہے؟ کیا تمہاری ماں حسین کی ماں جیسی ہے؟ کیا تمہارا دادا حسین کے دادے جیسا ہے؟ کیا تمہارا نانا حسین کے نانے جیسا ہے؟ جب تمہارے پاس ایسی کوئی نسبت نہیں تو ایسی بات کرنے سے تمہیں آر محسوس کرنی چاہیے۔ یہ تمام عالی نسبتیں حسین ابن علی کے پاس ہیں، یہ تمام عالی نسبتیں حسن ابن علی کے پاس ہیں، لہذا میری نگاہ میں شہزادہ بھی حسین ہے اور زیادہ حقدار بھی حسین ابن علی ہی ہے۔ یہ ہے آل محمد کے ساتھ محبت اور مودت کا حال۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمانوں کے دوسرے امیر المومنین اور رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اور چاہت ہیں، جن کو اللہ کے محبوب نے اللہ سے خود مانگا اور آپ کا وصال پر ملال۔ کل جو یکم محرم الحرام کا دن گزرا ہے 24 ہجری میں، یکم محرم الحرام کو فیروز ابو لولو مجوسی کی دیے گئے زخموں کے ساتھ آپ جام شہادت نوش کر گئے۔